بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8واں پارہ۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ، اگر ہم ان پہ فرشتے بھی اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے تو، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اور سورت کی آیت نمبر 111 میں مشرکین مکہ کی بیجا قسم کی فرمائشیں اور عجیب و قسم کے مطالبات کا ذکر کر کے اس کا انجام بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان کے یہ مطالبے پورے بھی کر دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتے ہم سے خود باتیں کیوں نہیں کرتے، مردے اٹھ کے ہم سے باتیں کریں۔ جواب بارہا مرتبہ آ چکا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب درکار ہے، وہ دیکھ کر ایمان لانے کو معتبر نہیں مانتا ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہوتی ہے ان آیات میں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، ہر نبی کا مخالف رہا ہے، تو چنانچہ آپ بھی سچے نبی ہیں، اگر آپ کے یہ مخالف ہیں تو یہ رہیں گے، اور اس میں اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور جو معجزے آ چکے تھے اس میں تو غور کرتے نہیں تھے۔ قرآن کریم سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ ایک نبی کی زبان سے، جس نے کسی سے الف بے بھی نہیں پڑھا، ایک ایسا کلام صادر ہوا جس کی نظیر پوری دنیا لانے سے قاصر ہے، تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں میں سے ایمان والے، سمجھدار، عقل والے، شعور والے وہ کم ہیں۔ اکثریت جو ہیں وہ جاہلوں کی ہے، اہل باطن کی ہے، اہل باطل کی ہے، ظن و تخمین اور خود ساختہ اندازے لگانے والوں کی ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون بہت مرتبہ ارشاد فرمایا گیا، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون۔ بہت تھوڑے ہو تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو ایمان لاتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو اکثریت نفسانی خواہشات کے پیچھے ہی چلتی رہی ہے انسانیت کی، اور آج بھی چل رہی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 111 میں بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ کا ایک سوال یہ بھی ہوتا تھا، جس نے ماننا ہو نا وہ بلا چون چرا مان جاتا ہے، اور جس نے نہ ماننا ہو تو پھر وہ حجتیں ہی کرتا رہتا ہے، اعتراض ہی کرتا رہتا ہے، اور اعتراض کا تسلی بخش جواب ملنے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے۔ ڈھیٹ پنا، ضد، عناد، حسد، تکبر، یہ چیزیں جب آ جائیں تو یہ راہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ بچائے اس سے، یہ خطرناک چیزیں ہیں اور آج بھی لوگوں میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا تھا ان کا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس جانوروں کو اللہ مارتا ہے مردہ، تم اسے میتہ کہہ کے حرام قرار دیتے ہو، اور جس جانوروں کو تم اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہو، ذبح کرتے ہو، وہ حلال ہے۔ نہیں، اللہ کا مارا ہوا حرام ہے اور تمہارا اپنا مارا ہوا حلال ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے جواب دیا، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ دیکھو، حلت و حرمت کے فیصلے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ جسے ہم چاہیں حلال قرار دیں، جسے ہم چاہیں حرام قرار دیں۔ تم ہماری حکمتیں نہیں سمجھ سکتے کہ حلت و حرمت کے پیچھے کیا حکمتیں پنہا ہیں۔ ذبح کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو گندا خون ہے، دم مسفوح، وہ نکلنا ضروری ہوتا ہے کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے، اور اس خون کے نکلنے وقت کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام لیا جائے تو جانور حلال ہوتا ہے، نام نہ لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ خون نکلے تو مردہ جانور میں دونوں باتیں نہیں ہوتی، نہ تو اس کا دم مسفوح نکلتا ہے اور نہ ہی اس کے ذبح ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس واسطے وہ حلال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی کہا کہ جس پہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے بس وہ کھاؤ، اور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 120 میں فرمایا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ دیکھو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ صرف ایسا نہ کرو کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی پرہیزگار بنتے پھرو، تمہارا حلیہ، تمہاری شکل نیکوکاروں جیسی ہو، لیکن تمہارے اندر باطنی گناہ ہو تو اللہ تو باطن کو بھی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو صرف لوگوں کے سامنے نیک نہ بنو بلکہ حقیقت میں بھی نیک بنو اور ظاہر میں بھی نیک بنو۔ ظاہری گناہ، کھلے گناہ سے مراد وہ ہے جو ظاہری اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، مثلا زبان کا گناہ،
ہاتھ کا گناہ، آنکھ کا گناہ، جھوٹ، غیبت، ظلم، بد نگاہی اور زنا وغیرہ۔ اور چھپے ہوئے گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو عضو باطن یعنی چھپے ہوئے عضو دل سے ہوتے ہیں، جیسے حسد، تکبر، ریا، کینہ، حسد، بغض، حب مال، حب جاہ، یہ چیزیں باطنی گناہ میں آتی ہیں۔ تو متقی ہونے کے لیے اور صحیح اور کامل مسلمان ہونے کے لیے دونوں طرح کے گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر آدمی ظاہری گناہ چھوڑ دے اور باطن میں گناہ نہ چھوڑے تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی خفیہ گناہ کا عادی ہو، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہو، موت کے وقت اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، بچے کے پاس یہ فتنہ موجود ہے اور خلوت میں جو چاہے دیکھ لے۔ دیکھنے میں آتا ہے بڑے بڑے ظاہری متقی پرہیزگار بھی اور بڑے بڑے عمر رسیدہ بھی اپنی خلوتوں میں اس موبائل کی نحوستوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خلوت کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور جلوت کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جب کہیں خلوت ہو تو مومن کا یہ شعر دہرا دینا چاہیے۔ اس نے معلوم نہیں کس کے بارے میں کہا، ہم اسے اپنے محبوب حقیقی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں اور اس سے لطف حاصل کریں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ اگر اب کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دکان پہ گاہک نہیں ہے، دفتر میں کوئی ملازم نہیں، وہ تو ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کو گنگنانے سے اور اللہ پہ اس کو فٹ کرنے سے بہت لذت آتی ہے، لطف آتا ہے اور حقیقت میں آدمی گناہوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 میں فرمایا گیا، کیا جو آدمی مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی ہو اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا ہو، وہ نور لے کر لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں مبتلا ہو اور ان سے نکلنے کا ارادہ بھی نہ کرتا ہو؟ آیت میں جو فرمایا گیا، اور اسے ایسی روشنی سے نوازا جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کے چلتا پھرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، ایک حقیقت آشکارا ہوئی کہ مومن کو اس کے ایمان کی بدولت ایک نور دیا جاتا ہے، اور وہ نور ایمان کسی خاص جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہاں وہ ہو تو وہاں نور ہو، مسجد میں ہو، حرم مکہ میں ہو، حرم مدینہ میں ہو، محراب و مصلی پہ ہو، نہیں، بلکہ جب ایمان والا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اس کو وہ نور ملتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ جہاں بھی چلا جائے وہ نور اس کے ساتھ رہتا ہے، اور لوگ پھر اس کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں کی صحبت میں بڑا سکون ملتا ہے، تو وہ وہی نور ہوتا ہے، وہی اللہ والا ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آئے، اللہ کی محبت پیدا ہو، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد نہ آئے، دنیا کی محبت پیدا ہو، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ والا نہیں، وہ دنیا والا ہے۔ تو وہ نور ہوتا ہے، اور جہاں بھی وہ جاتا ہے، جس نے کوئی خوشبو لگائی ہو، جس کے پاس کوئی روشنی ہو، اندھیرے میں جہاں جائے گا نظر آئے گی، تو جس طرح خوشبو والے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو ایمان والے کا نور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس بھی یہ نور ہے؟ یہ نور ایمانی سوچنا چاہیے۔ نہیں ہے تو پیدا کریں، ہے تو شکر کریں، اسے اور بڑھائیں، اور پھر یہی نور ہے جو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اسی نور کی بدولت میدان معاشر کے اندھیرے چھٹیں گے، اور اس نور کو دیکھتے دیکھتے مومن پل صراط پہ پہنچے گا اور اس پل کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں یہ نور ایمانی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 میں ابو جہل وغیرہ لوگوں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ دیکھو ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کیا بتا آتی بھی ہے کہ نہیں وہی، ہاں اگر ہمارے پاس وہی آ جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کو ان لوگوں کو جواب دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اب یہ منصب بھی تم نے اپنا بنا دیا ہے کہ ہم کس و ناقص سے باتیں کریں، ہم تم پہ وہی بھیجیں، کیا یہ تمہارا کام یا ہمارا کام ہے؟ تو لہٰذا تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم مطالبے کرو، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے مجھ پہ وہی آئے اس پہ وہی آنے لگے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کسے دینی ہے، نبوت کہاں رکھنی ہے، جبریل کو کس کے پاس بھیجنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس نے دنیا کی معیشت کی تقسیم اپنے پاس رکھی ہے، تو کیا نبوت کی تقسیم تمہارے پاس رکھے تمہیں دے؟ لہٰذا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بس تمہارا کام یہی ہے ہم جس کو نبی بنا دیں اسے نبی مانو، تمہیں اچھا لگے نہ لگے،
تمہیں پسند ہو یا نہ ہو وہ ہم جانتے ہیں، بس ہم نے جسے نبی بنا دیا سو بنا دیا، اور یہ تو نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، یہ تو خاتم الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین والرسل ہیں، لہٰذا تمہیں انہی کو ماننا پڑے گا، اور تم میں سے کسی کے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، اور اگر نہیں مانو گے پھر تیار رہو اس عذاب کے لیے جو ٹالنے سے نہیں ٹالا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ لفظ بولتے ہیں شرح صدر ہو گیا، بہت سے حضرات سے سنا ہوگا آپ نے بھی کہ اس پہ شرح صدر نہیں ہے، شرح صدر ہر کسی کا وظیفہ نہیں ہے، جس کا صدر ہو اس کا شرح ہوتا ہے، یعنی جس کا سینہ ہو اس کا سینہ کھلتا ہے، اور اللہ بچائے جس کا سینہ ہی گندگیوں سے بھرا ہوا ہو، ہر وقت برے خیالات، صحبت بری، خیالات برے، باتیں بری، ماحول برا، مناظر برے، پھر اس کا سینہ کہاں سے کھلے گا؟ یہ تو پاکیاں ہیں، اور پاک محفلوں سے اور پاک جگہوں سے اور پاک سوچ سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے تو اس کے دل میں روشنی ڈال دے، پھر وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کا سینہ تنگ ہے۔ لہٰذا ہر ایمان والا اس کا سینہ اس کے ایمان کی بقدر کھول دیا جاتا ہے، اور پھر ایمان والا اسی سینہ کھلنے کے بقدر ایمان پہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ دیکھیے وہ جادوگر جو بھی فرعون سے مطالبہ کر رہے تھے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا غَالِبِينَ، اگر ہم غالب آگے ہمیں کچھ ملے گا، کچھ حق الخدمت، اکرامیہ، اعزازیہ، سروس چارجز ملیں گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، انکم لمن المقربین، تم تو میرے قریبی خاص ہو جاؤ گے، ملنا تو بہت کچھ ہوگا۔ جب ایمان لے آئے، سینہ کھل گیا، اب وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں تمہارے بازو توڑ دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں وہی جادوگر؟ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ تو یہ ہے وہ ایمان کا شرح صدر، اور جب یہ ایمانی شرح صدر آتا ہے تو پھر آدمی کے لیے کوئی تکلیف نہیں رہتی، پھر صبح کو بستر چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، پھر نماز کی صف اول میں پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ کتنا ہی مصروف ہو، وہ مصروفیات میں جکڑا ہوا ہو، اس کی دکان پہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہو، لیکن اسے اٹھنا اور کہنا بھائی اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اب آپ بھی نماز پڑھیے، اب نماز پڑھیں۔ تو یہ ہے وہ شرح صدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس واسطے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا شرح صدر حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے، نیکی میں اس کا دل لگتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، گناہ میں اس کا دل نہیں لگتا، اچھے اور برے کی اس کو تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 127 میں یہ فرمایا گیا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ان کا ولی اور کارساز اور دوست ہے۔ تو سلامتی کا گھر کیا ہے؟ سلامتی کا گھر جنت ہے، اصل سلامتی وہاں ہوگی، اور جب لوگ وہاں داخل ہو رہے ہوں گے تو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کا گھر ہے، ہر طرح سے امن و سکون ہوگا، راحت ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی رنج و الم نہیں ہوگا، ہر طرح سے دائمی سلامتی ہوگی، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، پڑوسی کا ڈر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، جلنے والے نہیں ہیں، حسد کرنے والے نہیں ہیں، فائر کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہے اصل سلامتی کا گھر۔ دنیا میں کتنی ہی سلامتی ہو جائے، وہ سلامتی کہاں ہو سکتی ہے جو سلامتی اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے جنت کی شکل میں تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 128 میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے شیاطین جن سے بھی اور شیاطین انس سے بھی، یا معاشر الجن والانس قد استکثرتم من الانس، اے جنوں اور انسانوں تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور اقرار جرم کروائیں گے کہ ان شیطانوں سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا کردار ادا کیا۔ انسانوں سے بھی کہیں گے، شیطانوں سے بھی کہیں گے، کیونکہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، جنت والناس۔ تو شیطان اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ یہاں آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ جرم کے اقرار کریں، یہاں آیت میں ذکر نہ ہو، یا خاموش رہیں اور ان کی خاموشی ہی اقرار ہو۔ جب تک مجرم انکار نہیں کرتا تو خاموشی اقرار مانی جاتی ہے۔ البتہ جو شیاطین الانس، جو انسانی شیطان ہیں، انہوں نے جو وہ جواب میں کہیں گے، کیا کہیں گے
کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ انسانوں نے شیاطین سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ دنیا کی لذتیں اور ان کے حصول کے نئے نئے طریقے ان سے سیکھے۔ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اور گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ شیطان ہی تو وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس سے نئے طریقے انسان نے سیکھے۔ اور شیاطین نے انسانوں سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ شیاطین کی بات مانی گئی، انسان پہ ان کا داؤ چل گیا، اس نے ایک رستے پہ انسان کو لگا دیا، چنانچہ انسان اس رستے پہ لگ گیا۔ جب یہ اقرار کر لیں گے، اس اقرار کے بعد کہا جائے گا النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اللہ جس کو نکالنا چاہے تو وہ نکالنے پر بھی قادر ہے، لیکن قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ان کو جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ پھر ایسے لوگ جو شیاطین انس ہوں گے اور شیاطین جن ہوں گے، جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہی کے رستے پہ لگاتے تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ آیت نمبر 120 میں، آیت نمبر 129 میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن بہت سے ظالموں کو اشتراک عمل کی وجہ سے دوسرے ظالموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یعنی جو قیامت کے دن کا اشتراک ہے وہ نسل، وطن، قوم، زبان کی وجہ سے نہیں ہوگا، بل عقیدہ، عمل کی بنیاد پہ ہوگا۔ جتنے بھی دنیا کے کافر ہوں گے، خواہ وہ کالے ہوں، خواہ گورے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، امریکی ہوں، افریقی ہوں، ایشیائی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن جو قومیت ہے وہ دنیا کی قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ عقیدہ اور عمل کی بنیاد پہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی قرار دیا ہے کہ دنیا کے معاملات کے متعلق ہے کہ بعض ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ان پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ، کہ قیامت میں ہمارے عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑے ظالموں کو چھوٹے ظالموں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نولی کا معنی ملانا نہیں ہوگا، بلکہ نولی کا معنی مسلط کر دینا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 130 میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی، اللہ پاک فرمائیں گے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس سے یہ بعض مفسرین نے مفہوم نکالا ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے رسول انسانوں میں سے بھیجے گئے اور جنوں کے لیے رسول جنوں میں سے بھیجے گئے۔ الم یأتکم رسل منکم من الجن للجنات والانس للانسان۔ بعض اہل علم کی یہ رائے بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا ہوتا رہا کہ جنوں کے رسول الگ جنوں میں سے آتے رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ بیک وقت انسانوں کے بھی رسول تھے اور آپ جنات کے بھی رسول تھے۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ رسول انسانوں میں سے آئے ہیں، جن میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ ہاں، ایسا ہوتا رہا ہے کہ رسولوں نے جو رسول تھے کہ جنوں میں سے اپنے قاصد بنا کے جنوں کے پاس بھیجے ہوں کہ جب تم ہماری دعوت لے کے اپنی جنوں کے پاس جاؤ تو وہ نبیوں کے رسول ہوں، اس معنی میں ان کو رسول کہا گیا ہو کہ وہ اپنے نبیوں کے قاصد ہوں۔ مستقل جو رسالت اور نبوت ہے وہ اللہ نے انسانوں کو دی ہے، وہ جنات کو نہیں دی ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ قالوا شہدنا علی انفسنا، شروع میں تو وہ انکار کریں گے، جیسے ہر مجرم ہوتا ہے، کہاں مانتا ہے۔ پھر جو پولیس کا رات کو اس پہ تشدد وہ منواتا ہے اور نہ کردہ گناہوں کو بھی وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے ایسے حالات و واقعات سے۔ ہماری والدہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا اور باغ بنائے، وہ کہا کرتی تھی بیٹا یہ دعا کیا کرو اے اللہ نہ ظالم بنانا نہ ظالموں کے حوالے کرنا۔ تو یہ دونوں بہت مصائب میں سے اللہ بچائے۔ تو شروع میں تو انکار کریں گے، نہیں ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، ہم تو ایسے تھے، ہم تو ویسے تھے۔ لیکن بعد میں جب شہادتیں اور گواہیاں ان کے خلاف آ جائیں گی، پھر چاروں ناچار انہیں ماننا پڑے گا۔ اس کو پھر بیان کیا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بالآخر کافر اپنے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہاں وہ کافر تھے۔ اللہ اس وقت سے بچائے، اور بہت ہی پریشانی کا وقت ہوگا۔ آج عدالت میں اقرار جرم کے بعد پھر بھی اپیل رحم کی ہوتی ہے، لیکن وہاں جہاں جس عدالت کے بعد کوئی عدالت نہیں، جس تاریخ کے بعد کوئی تاریخ نہیں،
کوئی سنوائی نہیں، کوئی رحم کی اپیل نہیں ہے جو وہاں اقرار جرم کرے گا اور اس اقرار جرم پر جو ہمیشہ کا ابدی عذاب کا فیصلہ ہوگا، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ کتنی مہلت دی ہے خالق کائنات نے سمجھنے کی، سنبھلنے کی، راہ راست پہ آنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق، اور یہ کتاب خدا ہے، یقین کیجئے اس کا حرف حرف ہدایت ہے، اس کا کلمہ کلمہ ہدایت ہے، اور یہی ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو اس سے بھی پڑھنے سے اللہ اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، اور جو حقائق اللہ پاک نے بیان جو کل جن کا ہم نے سامنا کرنا ہے وہ آج اس قرآن کریم سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، لیکن رحمت والا ہے۔ انسانوں کے برعکس ہے، بندوں میں سے جو جتنا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے وہ اتنا ظالم و جابر بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنا ہی بے نیاز اور بے پرواہ ہے، صمد ہے، اتنا ہی اس کا فضل اور اس کی رحمت بندوں کے اور زیادہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت میں آنے والے مناظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے جہنم کا عذاب کا، وہ آ کے رہے گا اور تم اسے نہیں ہٹا سکتے۔ بس عمل کرتے رہو، پھر پتہ چل جائے گا کون کیسا تھا، اور جو دنیا میں ظلم کرتا رہے گا آخرت میں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ آگے آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ انعام ہے، جانوروں کے بارے میں بہت سے احکام و مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں نے اپنے طور پہ طریقہ بنا رکھا تھا، جانوروں کے بارے میں بھی، پیدا ہونے والے غلے اور اناج کے بارے میں بھی غلط ایک روش یہ تھی کہ وہ اپنی پیداوار اور اپنے جانوروں کے دو حصے نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے پیداوار کا، جانوروں کا، اور ایک حصہ بتوں کے لیے۔ جو اللہ کا حصہ نکالتے وہ فقراء اور مساکین پہ خرچ کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام کا حصہ نکالتے تھے وہ بتوں کے جو مجاور ہیں اور ان کے جو پجاری ہیں، جو وہاں کے لوگ ہوتے بت خانوں کے، وہاں ان پہ خرچ کرتے۔ اچھا، یہ بھی اس کی اپنی شریعت تھی۔ پھر اس اپنی خود ساختہ شریعت پر بھی قائم نہ رہتے، ہوتا یہ کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا ہوتا وہ تو بتوں کے حصے میں شامل ہو جاتا، اور جو بتوں والا حصہ بنایا ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، ان کے زعم کے مطابق یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کے شرکاء کا یعنی بتوں کا حصہ بناتے وہ تو اللہ کے حصے کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو بتوں کا جو فما کان لشرکائہم، جو شرکاء کا حصہ بناتے وہ تو اللہ کے حصے کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو شرکاء کا حصہ، جو بتوں کا حصہ ہوتا وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ بتوں کی طرف پہنچ جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کر رہے ہیں۔ خود ہی ایک شریعت بنائی، وہ بھی غلط، وہ بھی اندازے سے، تخمینے سے، خود ساختہ شریعت، اور پھر یہ عقل کے پجاری اور نفس کے بندے، شہوات کے بندے اپنی خود ساختہ شریعت پر بھی قائم نہ رہتے، اپنے ذام میں جو حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے وہ بتوں کو دے دیتے تھے، اور بتوں والا حصہ وہ اللہ کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس میں ان کی مذمت بیان کی ہے۔ آگے آیت نمبر 138 میں قالوا وقالوا هذه انعام وحرث، ان کی رسوم بد بیان کی گئی ہیں۔ بہت سی رسمیں ہیں، قرآن کریم نے یہاں ان رسموں کا ذکر کیا ہے، تقریباً 8-9 رسمیں ہیں ان کی جو رائج تھی۔ اس میں پہلی بری گمراہ کن ان کی جو رسم تھی وہ قتل اولاد تھی۔ وہ بیٹیوں کو عار اور ننگ کی وجہ سے کہ میرا بھی کوئی داماد ہو، میری بیٹی کسی کی بیوی ہو، اس وجہ سے وہ قتل کرتے۔ ارے کم بخت، کسی کی بیٹی کسی کے نکاح میں آئی ہے تو تم بھی دنیا میں آیا ہے نا۔ اگر کسی کی بیٹی کسی کے نکاح میں نہ آتے، ہر کوئی ننگ اور عار محسوس کرتا اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرتا رہتا، تو پھر تو دنیا میں کیسے آتا، یہ نہ سوچتے، اور بیٹوں کو قتل کر دیتے معاش کے خطرے سے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ دوسری رسم بد جانوروں کے بارے میں تھی کہ بعض خاص لوگ مثلا مردوں کے بارے میں یا بت خانوں کے مجاوروں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ جانور ان سے مرد ہی فائدہ اٹھا سکے گا، عورتیں نہیں، یا مجاور بت خانوں کے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تیسری رسم بد کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں تھی
کہ بعض کھیت بتوں کے نام پہ وقف کر دیے جاتے تھے اور یہ اس کی پیداوار عام لوگوں کے لیے ممنوع ہوتی تھی، بس چند مخصوص قسم کے لوگ جو بتوں والے کہلاتے ہوں گے تو بس وہی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ چوتھی بری رسم یہ تھی کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان جانوروں سے بھی مخصوص قسم کے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ پانچویں رسم بات یہ تھی کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، وقف ہو گئے، ان جانوروں سے بھی چند مخصوص قسم کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور پانچویں رسم یہ تھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، سواری کے لیے یا بار برداری کے لیے اس کا استعمال ممنوع ہوتا تھا، تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ چھٹی رسم بات یہ تھی کہ بعض جانوروں پہ اللہ کا نام لینا منع ہوتا، اور کم وقت دودھ نکالتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، ان پہ سواری کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، اگر کبھی انہیں ذبح کرنا پڑتا تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا۔ اور یہ جانور حج اور عمرے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، کیوں؟ جب حج کے لیے بیٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک کہیں گے، عمرے کے لیے بیٹھیں گے لبیک اللہم لبیک کہیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، ذکر کریں گے۔ تو یہ ان کی کتنی گھٹیا رسم تھی کہ جانوروں کے کو استعمال کرتے ہوئے ان جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لینا ہوتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عقل کے اندر۔ اور ساتویں رسم بات بھی جانوروں کے بارے میں تھی کہ بعض جانوروں کو بتوں کے ساتھ منسوب کر دیتے، یہ بتوں کے جانور ہیں۔ پھر ہوتا کیا، اگر ذبح کرتے وقت ان کے پیٹ سے بچہ نکلتا اور وہ بچہ زندہ ہوتا تو وہ تو صرف مرد کھا سکتے، وہ عورتیں نہیں۔ اگر مردہ بچہ نکلتا پھر وہ مردہ بچہ مرد بھی کھا لیتے، عورتیں بھی کھا لیتی۔ دیکھیے شریعت، جب انسان وحی الہی کی روشنی سے محروم ہوتا ہے، اس قسم کی حماقتیں کرتا ہے جو جنگلی درندے بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اور آٹھویں رسم بعد دودھ سے متعلق تھی کہ بعض جانوروں کے دودھ کو مردوں کے لیے حلال قرار دیتے اور عورتیں بیچاری وہ ان جانوروں کے دودھ سے محروم رہتی۔ اور نویں رسم بعد اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانوروں اور چیزوں سے متعلق تھی جن کی تعظیم کی خاطر انہیں ناحق طور پہ حرام قرار دیتے کہ بس یہ حرام ہے، یہ ان کی تعظیم کا حاصل یہ ہیں دور جاہلیت کی رسمیں اور ان کی خود ساختہ شریعت کی شقیں جن کی برائی قباحت معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جب آدمی وحی الہی سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آج بھی جو پڑھی لکھی قومیں وحی الہی سے بغاوت کر رہی ہیں، حالت ان کی بھی اس سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے فحاشی عریانی کے اور استمتاع بالنساء کے، عورتوں سے لذت اٹھانے کے اور ہم جنس پرستی کے اور حرام کے ایسے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کہ شاید جاہلیت کے دوروں کی یہ رسمیں بھی ان کے آگے شرما جائیں۔ وجہ ایک ہی ہے، وحی الہی سے بغاوت۔ جب تک انسان وحی الہی کے تابع رہے گا تو وہ انسان بن کے رہے گا، اور جب وحی الہی کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ شکل کا انسان ہوگا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر اور گمراہ تر ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 141 میں یہ فرمایا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب تم کھیتی کو کاٹو تو اس کا حق ادا کرو۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ مکی آیت ہے اور مکے میں بھی عشر واجب تھا، لیکن تفصیل کے بغیر جب ذمہ دار لوگ اپنے فصلوں کی پھلوں کی پیداوار کی کٹائی کرتے تو اس وقت تھوڑا بہت جو لوگ جمع ہو جاتے وہاں پر فقراء وغیرہ ان کو دے دیتے، تو اس کا حکم ہے کہ کٹائی کے دن لوگوں کا حق ادا کرو۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حصہ مدنی ہے اور اس سے عشر کے وجوب پہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس سے عشر کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ زمین سے پیداوار اٹھاتے ہیں اور بارش کے پانی سے وہ پیداوار اگتی ہے، آپ پانی کے لیے کوئی خرچہ نہیں کرتے، آبیانہ نہیں ہے اور اس کے لیے ٹیوب ویل نہیں ہے، بغیر خرچے کے آپ اس کی پیداوار اٹھاتے ہیں تو عشر واجب ہے 10واں حصہ۔ جیسے چنے وغیرہ ہوتے ہیں اور جو باقی پیداوار ہے جس کے لیے آپ پانی لیتے ہیں نہروں سے، حکومت سے، ٹیوب ویل سے، ڈیزل کا خرچہ ہے، سولر کا خرچہ ہے، آبیانے کا خرچہ ہے، پھر نصف عشر ہے، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ۔ آج کل کی اکثریت وہ عشر کے حکم سے بھی غافل ہے اور زیادہ کریں گے تو گندم کو عشر دے دیں گے، حالانکہ ہر پیداوار کا عشر ہے جو ہر ذمہ دار کو دینا چاہیے۔ فقہ حنفی کی روح سے زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز پہ عشر واجب ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی مقدار نہیں ہے۔ جو چیز بھی آپ زمین سے کاشت کریں، ہاں وہ کاشت سے مقصود ہو تو اس پہ عشر ہے، جو مقصود نہیں ہے خود بخود حاصل ہو گئی، جیسے آپ نے گندم کاشت کی ہے، بھوسا اس میں سے نکل آتا ہے، وہ کاشت سے مقصد نہیں ہے، حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو عشر ہوگا وہ گندم کا ہوگا، گندم کے بھوسے کا عشر واجب نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 145 ہے
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتۃ 145 ہے. تو اس آیت کے بارے میں بھی مشرکین کی جو عادات ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین کی بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ ایک ہی جانور کا نر حلال قرار دیتے اور مادہ کو حرام قرار دیتے، یا مادہ کو حرام قرار دیتے، نر کو حلال قرار دیتے. ہمارے ہاں اگر کچھ جانور حلال ہے تو اس کی دونوں جنسیں میل فیمیل نر اور مادہ حلال ہیں. بھینس بھی حلال ہے، بھینسا بھی حلال ہے، اونٹ بھی حلال ہے، اونٹنی بھی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، بکری بھی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، اس کا جو نر ہے وہ بھی حلال ہے، دمبا دمبی، لیلا لیلی، یہ سب حلال ہیں. لیکن وہ ایسے عقل کے اندھے تھے کہ ایک ہی جانور کا مادہ حلال نر حرام، یا نر حرام مادہ حلال. تو یہ ان کی شریعت تھی. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ عقل کے اندھو اگر وجہ حرمت ہے اس جانور میں تو نر میں ہے تو مادہ میں بھی ہے. مثلا خنزیر ہے، جب اس میں وجہ حرمت ہے تو یہ خنزیر نر میں بھی ہے مادہ میں بھی ہے. بھیڑیا ہے، نر میں بھی ہے مادہ میں بھی ہے. تو خود ساختہ شریعت کی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی عقل اور اپنی رائے سے حلت و حرمت کے فیصلے کر دیے تھے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اس قسم کے احمقانہ فیصلے کرتے کہ جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ اپنی عقل پیش کرتے. اللہ پاک نے یہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو قرآن کریم میں حرام اسی کو قرار دیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، یہ گند ہے اور فسق ہے. ٹھیک ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر. یہود پر ان کی ناروا زیادتیوں کی وجہ سے ناخنوں والے جانور حرام قرار دیے گئے تھے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، اور اسی طرح بعض حلال جانوروں کی چربی بھی ان کے لیے حرام قرار دی گئی تھی. لیکن ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں جائز تھیں. تو ان کے لیے جو حرام قرار دیا جانا تھا یہ ان کی اپنی گویا زیادتیوں کی وجہ سے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ملت ابراہیمی پر یہ چیزیں حلال تھیں، یہ حرام نہیں تھیں. آیت نمبر 148 میں کفار مشرکین جو عذر پیش کرتے تھے، اور ہر مجرم پیشہ طبقہ یہ عذر پیش کرتا آیا ہے کہ یہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے رہے. اگر اللہ چاہتا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے آباء و اجداد مشرک ہوتے. تو اپنے آباء و اجداد کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا یہ پرانی روش ہے غلط کار لوگوں کی. تو یہاں پر یہ جواب دیا ہے، اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو کیا پھر دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا کافر اس دلیل کی بنیاد پر جرم سے نکل آتا ہے نا کہ تو اس کے ماں باپ جو ہے آباء و اجداد وہ مشرک تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا کیوں دی ہے؟ پچھلی امتوں کو تباہ کیا ہے، ان کی بھی یہی دلیلیں تھیں جو تم دے رہے ہو. اور دنیا کی کوئی عدالت کسی بھی وجہ سے یہ دلیل نہیں مانتی کہ صاحب یہ تو اس کا جدی پشتی پیش ہے. چور کہے جی میں تھوڑی چور ہوں، ہم تو شروع سے چور آ رہے ہیں، تو کیا اس کو عدالت بخش دے گی؟ یا کہ جی اگر اللہ چاہتا تو ہم چوری پیشہ نہ ہوتے، ہم زراعت پیشہ ہوتے، تو اللہ نے ہمیں چور بنایا ہے. تو کیا یہ دلیل لچر دلیل عدالت مانتی ہے؟ جب یہ دلیلیں دنیا کی عدالتیں نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے وہ کہاں مانے گی؟ تو اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے. اگر آیت نمبر 151 میں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یہ مشرکین نے اپنے خود ساختہ محرمات بنا رکھے تھے. تو ان 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل حقیقی محرمات ہیں ان کو بیان فرمایا. کہف احبار کہتے ہیں کہ تورات کا آغاز انہی آیات سے ہوا ہے. اس میں سے بعض محرمات وہ ہیں جنہیں نہیں کے صیغہ سے بیان کیا گیا، نہیں لا تفعل مت کرو روکا گیا. ان چیزوں کا ممنوع ہونا اور حرام ہونا بالکل واضح ہے. اور بعض کام ایسے جن کو امر سے بیان کیا گیا، ان چیزوں کو بجا لانا ضروری ہے. ان کی خلاف ورزی ممنوع ہوگی اور حرام ہوگی. وہ 10 چیزیں یہ ہیں جو پچھلی شریعتوں میں، اور جیسا کہ حضرت کعب احبار کے مطابق تورات کے شروع میں ان کو بیان کیا گیا، اور سورہ انعام کی ان آیات میں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت اور اس کی طاعت میں کسی کو شریک مت کرو. نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نمبر 3، افلاس کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو. نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے قریب بچ جاؤ. نمبر 5،
کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ نمبر 6 ناحق یتیم کا مال مت کھاؤ۔ نمبر 7 ناپ تول میں مت کمی کرو۔ نمبر 8 عام گفتگو میں یا گواہی میں یا کوئی فیصلہ کرنے میں نا انصافی مت کرو۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرو۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ سیدھے رستے کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے کو اختیار مت کرو۔ احادیث مبارکہ میں ان 3 آیات کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور ان میں بیان کردہ ان 10 احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ قرار دیا گیا ہے، اور ان پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ 10 وصیتیں 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو پیش نظر رکھیں اور ہم ان پہ عمل کریں اور ان میں سستی نہ ہونے دیں۔ آگے آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم ظاہری اور باطنی فحاشی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہری فحاشی کے کام اور باطنی فحاشی کے کام، ظاہری فحاشی کام وہ ہیں جن کی برائی سب جانتے ہوں، یا عرف عام میں لوگوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو، اور پوشیدہ برائی بے حیائی کے کام وہ ہیں جسے عام طور پہ برا نہ سمجھا جاتا ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ کام بے حیائی کے ہوں۔ یا علانیہ فحاشی کے کام وہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے انجام دیے جاتے ہوں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور زبان وغیرہ سے، اور پوشیدہ بے حیائی کے کام وہ ہیں جو اس میں باطن یعنی ظاہری اعضاء کے علاوہ جو دل سے گناہ انجام دیے جاتے ہوں، حسد ہے، تکبر ہے، ریا وغیرہ، وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا إِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بھی تم بولو تو انصاف کا بول بولو۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بری قرار دیا گیا تہمت سے، قرآن کریم کی آیتیں اتری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، جیسے باپ پیار کرتا ہے بیٹی کو۔ تو عائشہ نے کہا ابا جان اب تو آپ مجھے بہت پیار کر رہے ہیں، جب آپ سے حضور نے میرے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کچھ کہو، اس وقت تو آپ خاموش رہے تھے، کوئی جملہ نہیں کہا میرے لیے، بیٹی کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا ای سماء اضلنی و ای ارض اقلنی، یا ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا لم اقل ما لم اعلم۔ عائشہ کہ میں جب ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے علم نہیں تھا تو کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرتا اور کون سی زمین مجھے اٹھاتی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے علم نہیں۔ آج ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے اس کی حمایتی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ چور ہو، خواہ وہ ڈاکو ہو، خواہ وہ زانی ہو، خواہ وہ بدکار ہو، وہ لواطت کے برے فعل کا مرتکب ہو، صرف اس واسطے کے لیے ہماری برادری کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا فعدلوا اذا قلتم فعدلوا، جب بات کرو انصاف کی بات کرو، ولو کان ذا قربیٰ، اگرچہ وہ تمہاری بات کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو۔ آج کل بڑے بڑے دیندار کہلانے والے اور بڑے بڑے قبے اور جبوں والے اور بڑی بڑی مسلح اور محرابوں پہ کھڑے ہونے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور نامعلوم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنے والے، جب یہ موقع آتا ہے تو پھر بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی برادری کی وجہ سے حق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، عدل انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پہ عمل کریں، اذا قلتم فعدلوا، جب بھی بات کرو سچی کرو، حق اور سچ کے ساتھ چلو، اگرچہ وہ تمہارا قول تمہارے عزیز کے، رشتہ دار کے، چچا کے، بھتیجے کے، بھائی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ کون سا؟ وہ جو عہد میں لیا تھا، عہد الست میں، الست بربکم، سب نے کہا بلا، یا اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے وعدے لیے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور اس میں وہ وعدے جو آدمی لوگوں سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے، نظر مانی، منت مانی، اللہ سے جو بھی ایگریمنٹ کیا ہے اپنے طور پہ، وہ سارے وعدے پورے کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اسے نازل کیا، یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جہاں ایک روشن دلیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، وہاں یہ آخری آسمانی حجت ہے۔ جو اس سے منہ موڑے گا یا اس سے روکے گا وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکے گا۔
دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں وہ اس سے نہیں بچ سکتا، اس قرآن کریم سے رور گردانی کے نتیجے میں۔ آیت نمبر 158 میں مشرکین کے اس مطالبے کا ذکر ہے جو بعض نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ فرشتے آ جائیں، کوئی نشانی آ جائے، یہ ہو جائے، جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 158 میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، کہ اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا اس وقت میں کوئی کافر کفر سے توبہ کرے گا نا، تو وہ تو مشاہدے کا وقت ہے، وقت مشاہدہ تو وقت اختتام ہے، وقت غیب جو ہے وہ توبہ کا وقت ہے۔ تم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، فرشتہ آ جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ہم پورا کر دیں، پھر تم توبہ کرو گے، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی؟ تو اپنی موت سامنے دے کر اور غیب کا پردہ اٹھ جانے کے وقت میں جو آدمی توبہ کرتا ہے، کافر کفر سے توبہ کرے یا فاسق فسق سے توبہ کرے، ایسے وقت میں نہ کافر کے کفر کی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ فاسق کے فسق کی توبہ قبول ہوتی ہے، جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا۔ اس واسطے یہ تمہارا مطالبہ بالکل لغو ہے، بےہودہ ہے، تم اپنے مطالبے پہ ڈٹے ہوئے ہو، نہیں مانتے، ٹھیک ہے، پھر کرو انتظار، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 159 میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کر لی اور وہ فرقے بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں تفریقہ پیدا کرنا، گروہ بندیاں بنانا، اپنی اپنی جماعتیں بنا کے قوم کو تقسیم کرنا، یہ مذموم ہے، ممنوع ہے اور قبیح ہے، اور حضور کے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ لوگ جو نئے نئے طریقے نکالتے ہیں دین میں، نہ صحابہ میں تھے، جسے بدعات کے دروازے کھلتے ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں۔ باقی فقہائے کرام کے جو فروعی اختلاف ہیں، جو دلائل میں تعارض کی وجہ سے، دلائل میں ابہام کی وجہ سے، احادیث میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اختلاف تو رحمت ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام کی ساری ادائیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ عمل کے کئی سارے طریقے ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن عقیدہ وہ ایک ہو تو اس سے اس کی مذمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 161 ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے صراط مستقیم کی۔ سرزمین عرب میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور مشرکین مکہ تھے جو اپنے کفر و شرک پر اور اپنے خود ساختہ شریعت پہ کاربند تھے، اور یہ سارے کے سارے بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم سب یہودی ہونے کے باوجود، نصرانی اور مشرک ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو اور شرک بھی کرتے ہو، حالانکہ وہ تو حنیف تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے اور تمہارا اپنا طرز عمل کیا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا نہ مانو، جب ان کو بڑا مانتے ہو، وہ تو ابراہیم حنیف تھے، حنیف تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے، یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے، تو اس میں ان کی رد کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 164 ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ مشرک مسلمانوں کا کہتے تھے یار تم اسلام چھوڑ کے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اگر کوئی گناہ ہوا نا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ جیسے آج کل کہتے ہیں بہت سے لوگ، ایک کم کر لے، تیرا گناہ میرے ذمہ ہے، بڑا ہے، آپ نے ذمہ لینے والا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کافر مشرک کہ تم مشرک بن جاؤ، اسلام چھوڑ دو، گناہ ہمارے ذمہ آیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر تمہیں تمہارا دین اختیار کرنا گویا نیا رب تلاش کرنا ہے نا، رب تو ہمارا ایک ہی ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا قل غیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، وہی ہے ایک جو سب کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، رہا تم کا یہ کہنا کہ تم آ جاؤ ہمارے دین میں، ذمہ داری ہماری، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی نفس کسی پر جرم نہیں کرتا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ خدا نخواستہ آج ہم تمہارے کہنے سے اسلام چھوڑ کے تمہارے دین میں آ جائیں تو تم کیا ذمہ داری قبول کرو؟ تم تو خود جہنم کی آگ میں جل رہے ہوگے، تم ہماری کیا بگڑی بناؤ گے؟ تو کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے سورہ انعام کی آخری آیت ہے اور 165ویں آیت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تم اللہ کے خلیفہ ہو، وہ تمہیں زمین پہ بھیج کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو اختیارات دیے ہیں تم اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہو اور اس خلافت کا کتنا حق ادا کرتے ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے، ایک قوم جاتی ہے دوسری آتی ہے، تیسری جاتی ہے چوتھی آتی ہے، وہ اس میں دیکھنا چاہتا ہے قوموں کو لانے میں، لے جانے میں، بھیجنے میں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جو شکر گزار بنے گا اس کے درجے کو بلند کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ اس سے بہت جلد انتقام لے گا۔ سورہ آراف قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے مدنی ہے۔ اس کی 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ آراف جمع ہے عرف کی، عرف کہتے ہیں بلندی کو، پہاڑ کی چوٹی کو، اور چار دیواری کا وہ حصہ جو دو چیزوں کے درمیان حد فاصل ہو۔ آراف اس اونچی دیوار کا یا اس بلندی کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ اس جگہ نہ تو جنت جیسی راحت ہوگی اور نہ ہی جہنم جیسا عذاب ہوگا۔ وہ لوگ جن کے لیے ابتدائی طور پر جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں گے، جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، تو یہ ان کے لیے گویا کہ ایک انتظار کی جگہ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں انہیں بھی جنت میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لیں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر 40 سے 49 تک اصحاب آراف کا ذکر آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آراف ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ آراف میں وہی لوگ ہوں گے جنہیں بالآخر جنت میں پہنچ جانا ہوگا۔ ان آراف والوں کی ملاقاتیں جنتیوں سے بھی ہوں گی، جہنمیوں سے بھی ہوں گی، یہ ان سے باتیں بھی کریں گے، جنتیوں کے انعامات کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کے عذاب کو بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کے انعامات کو دیکھ کے ان سے ملنے کی تمنا کریں گے اور جہنمیوں کے عذاب کو دیکھ کے ان سے پناہ مانگیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ سورہ آراف مکی صورت ہے، تو اس لیے اس کے بنیادی اور مرکزی مضامین میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی دعوت اور آخرت کا بیان ہے۔ جیسا کہ کوئی قوم ایک طویل عرصہ تک بات نہ سمجھے، اس کے ساتھ بات کرنے کا، تکلم کا، سمجھانے کا جو طبیعی اور فطری انداز ہوتا ہے، وہ انداز اس صورت میں پایا جاتا ہے، اور اس میں انداز بیان میں قدر انذار، ڈرانے دھمکانے کا رنگ بھی غالب ہے، اور اس میں اہل کتاب اور یہود کو ان کے منافقانہ طرز عمل پر بھی متنبہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مکی ہے تو توحید بھی اس کا مرکزی مضمون ہے، تو دلائل توحید کو بڑے اچھے انداز سے، دل نشین انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، اور اس بات رسالت کے لیے متعدد انبیاء کرام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور دعوت حق کے علمبرداروں کو تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے اہم اور زرعی اور قیمتی نصائح سے بھی نوازا گیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ سورت کے مضامین متعدد اور اہم اور قابل قدر مضامین پر محیط ہیں اور جامع ہیں۔ سورت کو شروع کیا گیا ہے الف لام میم صاد سے، اور الف لام میم صاد کا ترجمہ الف لام میم صاد ہی کیا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے۔ سورت کے شروع ہی میں آپ کو تسلی دی گئی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن کریم سن کر لوگ ایمان نہ لائیں، مذاق اڑائیں، آپ کی تکذیب کریں، آپ پہ آوازیں کسیں، آپ کو ایذا پہنچائیں، مذاق اڑائیں، یا کفر میں اور پکے ہوتے چلے جائیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ بس آپ کا کام جو ہے اپنا کام کرتے جائیں، اور آپ اپنا کا کام یہی ہے لتنذر بہ، کہ آپ اس سے لوگوں کو ڈراتے جائیں۔ کوئی ڈرتا ہے، خبردار ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہوں، بس اپنا کام کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان قوموں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، اور انہیں بھی جنہیں ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یعنی قیامت کے دن امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور تم نے ان کی دعوت حق کو کتنا قبول کیا تھا۔ اور اسی طرح
انبیاء اور رسول سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اپنی امتوں کو خدا کا پیغام پہنچانے میں کیا کچھ کیا تھا اور امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو اس سے قیامت کے حساب و کتاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 ہے، اس میں قیامت کے دن وزن اعمال کو تولنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں جن میں اعمال کو تولنے کا ذکر ہوا ہے، ہم اعمال کو تولیں گے۔ یہاں پر بھی فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کرنا یہ یقینی اور حق ہے، یعنی جو بھی عمل کرے گا انسان، بدنی، قولی یا مالی، ہر قسم کے عمل کو تولا جائے گا۔ اور جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے نامہ اعمال کو تولا جانا مراد نہیں، خود عمل کرنے والے بندے کو تولا جانا مراد نہیں، بلکہ اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، اس لیے وزن فرمایا۔ 2 مرتبہ وزن ہوگا، پہلے وزن ہوگا مومن کا اور کافر کا، جس کے نتیجے میں وامتازوا الیوم ایھا المجرمون کا فیصلہ ہوگا کہ جس کے پاس بھی کلمہ طیبہ ہوگا گویا اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، وہ مومنین کی صف میں شامل ہوگا، اور جس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا وہ پھر کافروں کی صف میں شامل ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ وزن عمل ہوگا تو صرف مسلمانوں میں ان کی نیکیوں اور بدیوں کو تولنے کے لیے جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر ٹھہر جائے گا، بدیاں زیادہ ہوں گی، تو پھر وہ ضابطۂ خداوندی کے مطابق اس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہوگا۔ وزن اعمال کے بارے میں اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انسانی اعمال آراز ہیں، ان کا کوئی اپنا حجم نہیں ہے، کوئی اپنا جسم نہیں ہے، کوئی اپنا الگ سے وجود نہیں ہے، تو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا میں بھی ہم اس چیز کو تول سکتے ہیں جو جوہر ہے، جو عرض ہے، جس کا اپنا وجود نہیں، اسے نہیں تول سکتے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، گلاب کا پھول تو تل سکتا ہے، اس کا حجم ہے، وزن ہے، لیکن جو پھول کے اندر کی خوشبو ہے، یہ پھول کا رنگ ہے، وہ تو نہیں تولا جا سکتا۔ تو یہی کیفیت ہے انسان کے اعمال کی۔ انسان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے یا پھول کا رنگ ہوتا ہے، وہ کیسے تولا جائے گا؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوہر اور عرض کا فرق، اور جوہر کا قابل وزن ہونا اور عرض کا نہ تولا جانا، یہ ہمارے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بہت بالا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ ہم تولیں گے تو بس تولیں گے۔ لہذا عقل اس کو نہ مانے یا عقل نہ سمجھے تو اس کو عقل کی کمی سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور قاعدے کو گویا کہ غلط نہیں قرار دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو انسان نے ایسے حالات بنا لیے وہ خود عرض توڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات بتاتا ہے آج درجہ حرارت اتنا ہے، اتنے سینٹی گریڈ ہے، اوپر سے اوپر کا اتنا، کم سے کم کا اتنا، کم سے کم کا 15 14، اوپر کا 28 27۔ تو یہ کیا ہے؟ تھرما میٹر بخار تولتا ہے، گیس کا میٹر بجلی تولتا ہے، گیس کا میٹر گیس تولتا ہے، ہوا کا تولنے کا آلہ وہ ہوا تولتا ہے، یہ سب آراز ہیں۔ تو اگر انسان سردی گرمی بخار ہوا گیس بجلی تولنے کے آلات بنا سکتا ہے، اس سے آراز تولے، تو وہ احکم الحاکمین، وہ خلاق عالم، ان موجودوں کا موجد، وہ ایسے ترازو نہیں بنا سکتا کہ جن میں اعمال کو تولا جائے؟ یقیناً بنا سکتا ہے، چنانچہ وہ بنائے گا۔ جس ترازو میں تولے جائیں گے اعمال، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ ایک ترازو ہوگا اور بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، کہ اس کے بڑے ہونے کو جمع سے تعبیر کیا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف ترازو ہوں گے، امتوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، یا لوگوں کے اعتبار سے۔ بہرحال تو یہ وزن اعمال کے بارے میں یہ آیت بڑی اہم ہے، اور اس میں ہمیں فکر مندی یہ دلائی گئی ہے کہ ہم صرف علمی موشگافیوں میں نہ رہیں، وزن ہوگا، کیسے ہوگا، عرض کا ہوگا، جوہر کا ہوگا، بلکہ اس فکر میں رہیں کہ ہمارے عملوں کو تلنا ہے، ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں، تاکہ جب کل ہمارے اعمال تولے جائیں تو نیکیاں زیادہ ہوں اور ہمارے لیے کامیابی کا اعلان اور کامیابی کا فیصلہ ہو۔ آگے آیت نمبر 10 ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی، ٹھہرا دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ معائش جمع ہے معیشہ کی، معیشہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا سبب، جو انسان کے خوراک، جو انسان کی ضروریات ہیں
خوراک ہے، ادویات ہیں، معقولات ہیں، یہ سارے کا سر اللہ نے زمین ہی میں رکھا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور زمین سے نکالنے کا علم اس کو دیا۔ زمین سے نعمتیں نکل رہی ہیں، رکھی ہوئی کب کی ہیں، لیکن یہ رکھی ہوئی اللہ نے ہیں، اور اس کا علم بھی اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 15 آگے بلکہ 19 20 تک آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیل بھی وہاں پہ گزر چکی ہے۔ آگے آیت نمبر آیت نمبر 15 میں ہے اندرنی الی یوم یبعثون انک من المنظرین، کہ مجھے مہلت دیجئے جب لوگ زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی بعث تک، اور کہا گیا ہم نے تمہیں مہلت دے دی۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہے کہ شیطان نے تو مہلت مانگی تھی یوم البعث تک، قیامت کا دن اور ہے اور بعث کا دن اور ہے۔ ایک نفخہ اولا ہے جس کو نفخہ اماتت کہا گیا ہے، جب پہلے فرشتہ سور پھونکے گا اس سے ہر چیز مر جائے گی، یہ قیامت کا دن ہے، اور پھر اس کے 40 سال کے بعد دوبارہ نفخہ میں پھونک ماری جائے گی، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، پھر نفخے میں پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ تو اس نے مہلت مانگی تھی یوم یبعثون تک، نفخہ ثانیہ تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مہلت دی ہے وہ سور پھونکے جانے تک کی مہلت ہے۔ اس سور کے پھونکے جانے سے جب ہر ذی روح کو موت آ جائے گی تو اس کے ساتھ شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ جب دوسرے نفخے پہ جب سور پھونکا جائے گا اور اس سے مخلوق زندہ ہوگی تو شیطان بھی زندہ ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 17 میں جب شیطان کو مہلت ملی تو اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی چاروں طرف کا ذکر کیا کہ اے اللہ مجھے مہلت مل گئی ہے، اب میں گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ صرف 4 جہت کا ذکر کیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ میں ہر ممکنہ طریقہ اختیار کروں گا، ہر ممکنہ پہلو اور جانب اختیار کروں گا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو بات اہم ہے کہ شیطان نے اپنے اس کوشش کا جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں اپنی پوری قوت خرچ کر کے جو محنت کروں گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اے اللہ آپ اپنے اکثر بندوں کو ناشکرہ پائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کی پوری کوشش کا حاصل یہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شکرہ بنائے، چنانچہ ایسے ہی ہے، اکثریت ناشکری ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آج آدمی اوپر والے کو دیکھتا ہے، میرے پاس بائک ہے، گاڑی والے کو دیکھوں گا، اس کو نہیں دیکھوں گا جس کے پاس سائیکل ہے۔ اگر میرے پاس سائیکل ہے تو میں بائک والے کو دیکھوں گا، اس کو نہیں دیکھوں گا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس سے تمہارے اندر قدر بھی پیدا ہوگی اور تمہارے اندر شکر بھی پیدا ہوگا اور نیکی کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا شیطانی کوششوں کا حاصل یہ ہے وہ بندے کو ناشکرہ بناتا ہے، تو ہم نے اس کی کوششیں یوں ناکام کرنی ہیں ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں، جو بھی ہمیں ملے اس کی طرف سے ہے۔ ہم جب اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں گے تو گویا ہم پر شیطانی کوششیں کارگر نہیں ہوں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ دانہ کھا لیا تو دانہ کھانے کے نتیجے میں کیا ہوا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کی شرمگاہیں، ان کے پردے کے اعضاء ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں کو لے کر ان کو ڈھانپنے لگے۔ آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت میں تھے تو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، تو جو ہی انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو وہ پھل کھاتے ہی از خود ایٹومیٹک طریقے سے وہ جنت کا لباس اتر گیا۔ جب اتر گیا تو پھر وہ اپنے شرم کے اعضاء کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جو اعضاء تھے، پرائیویٹ پارٹس، انہیں وہ چھپانے کے لیے پتے توڑ کے وہاں پہ رکھنے لگے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ درخت کھانے سے پہلے آدم کی کمزوریوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اس کی جسمانی اور جنسی کمزوریاں پسے پردے میں تھیں۔ جو ہی وہ دانہ کھایا تو وہ جو پردہ تھا ہٹ گیا، جو عیب تھے وہ ظاہر ہو گئے، استنجے کا عیب اور شہوت انسانی کا عیب وہ ظاہر ہو گیا، اور پہلے سے اعضاء پہ نظر نہیں پڑی تھی اور اعضاء کے پہ نظر
پڑھنے سے جو بشری لوازم تھے اس سے آگاہ ہوئے اور اس کا بھی ان کو پتہ چلا. یہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. آگے پھر یہ ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. اس حالت کو دیکھتے ہی دونوں نے فوراً درخت کے پتوں سے اپنے اعضاء کو ڈھانپنا شروع کیا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت، سرشت اور طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپے، بے پردہ نہ رکھے. آج کل انسان کو مختلف طریقوں سے ننگا کیا جا رہا ہے. اور کسی نے کہا تھا نا، کپاس اگ رہی ہے میلوں تک اور بدن بے لباس ہو رہے ہیں. تو آج کل لباس کی اور ملبوسات کی کثرت کے باوجود مختلف طریقوں سے برہنگی اور یعنی اور فحاشی کا درس دیا جا رہا ہے، اور فیشن کے نام پر مرد و عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے. پوری دنیا اس میں مبتلا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. جس طرح پہلے روز اول میں شیطان نے آدم کو لباس سے ننگا کیا تھا، آج بھی شیطانی قوتیں ہیں جو ابن آدم کو لباس سے عاری کر رہی ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان شیطانی قوتوں سے بچے اور جن اعضاء کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اعضاء کو ڈھانپے. یہ شرم و حیا کا معاملہ بھی ہے اور فطرت انسانی کا معاملہ بھی ہے. پھر جب یہ غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام فوراً کیا اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، اگر آپ نہیں مغفرت فرمائیں گے، رحم نہیں کریں گے، ہم تو پھر خسارے میں پڑ جائیں گے. اس سے فرق ہوا آدم میں اور شیطان میں. غلطی آدم شیطان سے بھی ہوئی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر وہ ڈٹا رہا. ضد، تکبر، اناد اور اپنی بڑائی کو جتلایا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، نہیں سجدہ کرتا، میں اس پہ قائم رہا. اور آدم سے غلطی ہوئی تو فوراً اس نے سجدہ کیا اور اپنی خطا کا اور قصور کا اعتراف کیا. یہ فرق ہے آدم میں اور شیطان میں. آدم کی توبہ سے اور انابت سے اور رجوع الی اللہ سے شیطان بھی سمجھ گیا کہ یہ جو انسان ہے یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ لغزش کھا کر بھی عذاب سے بچ جانے کا ہنر جانتی ہے. یہ خطائیں کرے گی لیکن خطا کرنے کے بعد یہ توبہ ایسی کرے گی کہ عذاب سے بچ جائے گی. کسی نے کہا تھا نا، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دن کی حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. آگے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو زمین میں، اب تمہارے اندر دشمنیاں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، فتنہ فساد بھی ہوگا، اور تم زمین میں کچھ دیر ٹھہرو گے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ گے. اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور پھر اسی سے تم کو اٹھا کے ہم دوبارہ اپنے پاس بلائیں گے. تو یہ انسان کے مسکن کو بیان کیا گیا ہے کہ عمومی بات ہے کہ اولاد آدم کا عمومی مسکن اور وطن یہ زمین ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، یہ کسی شخص کا زمین کے اوپر فضا میں زندگی گزار دینا، یا پانی کے اندر آپ دوزوں میں سمندر کی گہرائی میں زندگی گزار دینا، تو یہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ عمومی مسکن تو انسانیت کا یہ زمین ہی ہے. آگے آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جس سے تم اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہو، اور تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے اس لباس میں، اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ لباس ہے انسان کا یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اس کو اتارنے کا، عطا کرنے کا، نازل کرنے کا ذکر کیا. انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. وہ تو مٹی سے نکلتا ہے، روئی، کپاس، ریشم سب زمین سے آتے ہیں، لیکن اتارنے میں ایک عظمت ہے کہ ہم نے اس کا حکم جو ہے وہ آسمانوں سے اتارا ہے، اور کتنی یہ عظیم چیز ہے. اور جیسا کہ اس میں ذکر کیا اعضاء بھی چھپاتا ہے. ان اعضاء کو ظاہر کرنا فطری طور پہ قبیح اور برا سمجھا جاتا. کوئی بے وقوف سے بے وقوف بندہ بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں. اور اس میں زیب و زینت بھی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اصل جو لباس ہے، یہ لباس تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے. اصل لباس تقویٰ کا ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے. پھر آگے آیت میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے. شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، خیال کرنا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور ان سے لباس اتروا دیا تھا، اور وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے. تو بتا دیا کتنا خطرناک دشمن ہے. ایک دشمن میری نظر میں ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں،
اس سے بچنا پھر بھی آسان ہے، لیکن وہ دشمن جو اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا، اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو اس طرف اشارہ ہے، اور اس طرح ایک اور آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ آگے آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی ایک اور بےہودہ اور شرمناک رسم کو بیان کیا ہے۔ وہ رسم یہ تھی، آیت یہ ہے، جب وہ کوئی فحاشی کا، بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے اسی بھی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، اور دوسرا کہتے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے پہلی بات کو تو جواب کے قابل نہیں سمجھا کہ تمہارے ماں باپ کسی بات پہ ہونا کی دلیل ہے، دوسری بات کا جواب دیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر بھی الزام لگاتے ہو، اللہ کے بارے میں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ قصہ یہ تھا کہ جاہلیت میں جو قریش کے لوگ تھے وہ بیت اللہ کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے، مجاور سمجھتے تھے، کہتے تھے قریشی آدمی تو اپنے لباس میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، غیر قریشی وہ اپنے لباس میں طواف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ قریش سے کسی لباس مانگ لے، غیر قریشی کے لباس میں تو طواف کر سکتا ہے، اپنے لباس میں وہ طواف نہیں کرے گا، وہ ننگا ہو کے طواف کرے گا۔ چنانچہ وہاں اکثر مرد و عورت ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اور پھر حج کے زمانے میں تو یہ برہنی اور فحاشی اور عریانی اور بدتمیزی کا سیلاب اڑ آتا تھا کہ غول کے غول اور قافلوں کے قافلے، مرد بھی عورتیں بھی بالکل برہنہ ہو کر اپنا لباس اتار کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، اور کہتے عقل کے اندھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، لہذا یہ کپڑے گناہ گار ہیں، اب گناہ گار کپڑے پہن کر ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ تو عقل کے اندھو، تو تم نے گناہ تو اپنے جسم سے کیا ہے نا، تو کپڑے تو پہنے ہوئے تھے، تو پھر اگر تم وہ گناہ گار کپڑے جو ہیں وہ بیت اللہ میں نہیں لا سکتے، تو اپنا گناہ گار جسم وہ تم بیت اللہ میں لے کے آئے ہوئے ہو، وہ طواف کے قابل کیسے ہے؟ اس بےہودہ رسم پہ دو دلیلیں پیش کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں شروع سے، لہذا ہم بھی کریں گے، یہ دلیل ہے۔ تو اس کا اللہ پاک نے جواب نہیں دیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا کہا واللہ امرنا بہا، اللہ پہ جھوٹ کہ اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے کیا کہ ہم ننگے ہو کے طواف کریں؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، دیکھو یہ گندگی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، اور اللہ کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ کیا تم اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہو؟ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو یہ لوگ غلط کام بھی کرتے تھے اور اس کی غلط دلیل بھی دیتے تھے۔ آگے آیت نمبر 31 میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے یہاں پر مراد نماز ہے، یعنی سجدہ گاہ نماز مراد ہے۔ اے ایمان والو، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو، یعنی لباس پہن لو، یعنی اپنی وسعت کے مطابق لباس پہنو۔ اس کو زینت کہنے میں اس طرح اشارہ ہے کہ ایسا ٹوٹا پھوٹا لباس نہ پہنو، خاص طور پہ نماز کے وقت میں، جو صرف صدر پوشی کے لیے ہو، بلکہ ایسا لباس ہو جو باعث زینت بھی ہو، باعث جمال بھی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرد و عورت کو ایسے لباس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ جو لباس صدر پوشی کا کام بھی دے اور حسن و جمال کا اور زینت کا کام بھی دے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کون سی وہ ذات ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے اس زینت کو پیدا کیا اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جاہلیت کے لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، اور جس طرح اس میں یہ بات بھی ہے کہ طواف کے دوران لباس پہننا نہ صرف حلال بلکہ ضروری تھا، اس کو حرام قرار دیتے۔ آج بھی بہت سے مذہب ہے جو اللہ کی حلال کردہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کا ہندو یہ گائے کو حرام قرار دیتا ہے، گائے اللہ کی طرف سے حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی زیب و زینت کو، یعنی لباس کو، یعنی طواف کے وقت میں لباس پہننے کو حرام قرار دیتا ہے، اور طیبات حلال جانوروں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ رب نے تو بے حیائی اور فحاشی کی چیزوں سے منع کیا ہے، لہٰذا اس سے تمہیں رکنا چاہیے، اور باقی جو حلال چیزیں ہیں اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں مشرکین کے خود ساختہ محرمات کے جواب میں جو اصل محرمات تھے، حرام کردہ چیزیں، ان کو بیان فرمایا گیا۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو، یعنی بے حیائی کے کاموں کو، ظاہر ہے یہ باطن ہے، اور گناہ کو،
اور ناحق سرکشی کو، اور اس چیز کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تمہارے پاس جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس چیز کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولو. تو یہ محرمات تھے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی مدت ہوتی ہے. جب وہ وقت گزر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے ہوتا ہے تو پھر وہ قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے، اب انہیں ذرا بھی مہلت نہیں ملتی. یہ اصل مقصود تو نفی تاخیر کی ہے، لا یستأخرون ساعہ کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جو وقت طے شدہ ہوتا ہے عذاب کا یا موت کا، وہ وقت مؤخر نہیں ہو سکتا، موت لیٹ نہیں ہو سکتی، عذاب لیٹ نہیں ہو سکتا. ولا یستقدمون پہلے بھی نہیں ہو سکتا. یہ تقدیم کی نفی محض محاورے کے طور پہ ہے، وگرنہ تو نفی تاخیر کی ہی مراد ہوتی ہے ایسے مقامات پر. دنیا میں کفار کی جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی ان کی مہلت کے دن مقرر تھے، اس وقت تک وہ یہاں رہیں گے. اس وقت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ وہ ہوتا رہے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا پھر اس کے بعد ان کو اس میں سے کچھ نہیں مل سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں جہنم میں ان کے مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو لِكُلٍّ ضِعْفٌ كُلَّمَا دَخَلَتْ لَعَنَتْ أُخْتَهَا کہ ہر ایک گروہ جنوں کا انسانوں کا جب وہ جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہی ہمارے یہاں لانے کا ذمہ دار ہے. اضلونا اور یہ بھی کہیں گے بعد والے پہلوں کو کہ اے اللہ انہیں دگنا عذاب دیجئے کیونکہ یہی ہمارے گناہ کے سبب تھے، یہ ہمارے پیش رو تھے اور انہی کی وجہ سے ہم ان کے نقش قدم پہ چلے اور ہم کہتے تھے ما وجدنا علی آباءنا، یہ سبب ہیں، ان کو دگنا عذاب دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنَّ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک دوسرے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے، لہٰذا ایک تو گناہ ہوگا اپنے عمل کا، ایک دوسرے کو اس کے جو اس کا سبب بنا ہے اس کا گناہ ملے گا. یعنی پہلا معنی یہ ہے ابھی تو عذاب شروع ہوا ہے، ہر ایک کے لیے عذاب دگنا تگنا ہوتا چلا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا عذاب بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بچائے کہ بعض جہنمی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے عذاب میں وقت گزرنے سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور عذاب دگنا تگنا چگنا ہوتا چلا جائے گا. اعاذنا اللہ منہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پہلے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے جو پہلے والے تھے. کیوں کہ تم خود بھی غلط کار تھے اور بعد کی غلط کاری بعد والوں کے لیے اپنی غلط کاریوں کا سبب بھی بنے تھے. تو ایک گناہ تمہیں اپنا ملے گا اور ایک گناہ تمہیں بعد والوں کے لیے سبب بننے کا ملے گا. پھر وہ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی سبب بنے ہوں گے، تو اس طرح ہر ایک کے لیے دگنا گناہ ہو سکتا ہے. آگے آیت نمبر 40 میں ہے کافروں کے بارے میں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی نکی میں داخل ہو جائے. ہم ایسے ہی مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعائیں اوپر چڑھتی ہیں قبول ہونے کے لیے ان کی دعائیں اوپر نہیں چڑھتی، ان کے لیے دعائیں کے قبول ہونے کا رستہ نہیں ہے. یا ہر نیک عمل اوپر چڑھتا ہے تو کافروں کے اعمال زمین ہی میں رہ جاتے ہیں، وہ اوپر نہیں چڑھتے. یا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو نیک روحیں آسمان سے اوپر جاتی ہیں علیین میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی پیش ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کی روحوں کو وہیں سے پٹخ دیا جائے گا. پھر آگے مثال سے فرمایا کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. یعنی سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. گویا کہ یہ ایک محال چیز پر دوسری محال چیز کو موقوف کرنے کے قبیل سے ہے، تعلیق المحال بالمحال سے، مطلب ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ جنتیوں کا ان کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں. اگر کہیں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے تو ساتھ ہی جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر آتا ہے تاکہ دونوں رخ تصویر کے بندے کے سامنے آ
جائیں وہ یہی دیکھ لے کہ یہ عمل کروں گا تو جنتی ہوں گا، خدا نخواستہ برے عمل کروں گا تو پھر میں جہنم سے محروم ہو کے، جنت سے محروم ہو کے جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا۔ تو یہاں پر یہی ہے، جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، بیچ میں فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ درمیان میں جملہ متعارضہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح جو اس قدر شاندار نتائج کا حامل ہے اور سعادت ابدیہ کا ضامن ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کی طاقت میں ہے، ہر ایک اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے اتنا ہی عمل مطلوب ہے جتنا اس کی طاقت میں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم میں ڈرنے کی ہمت ہے، ڈرنے کی طاقت ہے۔ آگے آیت نمبر 43 ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ اس آیت سے معلوم ہوا اگر دنیا میں نیک لوگوں کے دلوں میں آپس میں کچھ رنجشیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ بدمزگیاں ہوں گی یا غلط فہمیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ ساری قدورتیں، غلط فہمیاں دور فرما دیں گے۔ چنانچہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں قدورتوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ کیسا مزہ ہوگا کہ وہاں کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی قدورت، کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی حسد، کوئی رنجش کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں رہا بھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ختم فرما دیں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 43 کے آخر میں اورثتموها بما کنتم تعملون نودوا ان تلکم الجنہ، کہ جنت والوں کو آواز دی جائے گی کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت کا مالک بنا دیا گیا۔ مالک بنانے کی بجائے وراثت کا لفظ بولا ہے کہ وراثت کا ملنا یقینی ہوتا ہے، بس مورث کے مرنے کی دیر ہوتی ہے، وراثت واپس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اور وراثت بغیر استحقاق کی ملتی ہے، کماتا مورث ہے مل جاتا ہے نہ اہل بیٹے کو۔ تو اسی طرح اس میں یہ حکمتیں ہیں کہ جنت کا ملنا یقینی ہے، بلا استحقاق کی ملے گی، واپسی نہیں ہوگی اور تمہارے پاس رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ تو کیا جنت میں جانے کا سبب عمل ہوگا؟ نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ کسی کا کوئی عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا سوائے اس کے کہ اس پہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو سامنے کا بھی فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ داخلہ رحمت سے ہوگا، جنت میں عمل سے نہیں ہوگا۔ اور یہاں آتا ہے اورثتموها بما کنتم تعملون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو جنت میں داخلے کا سبب اللہ کی رحمت ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت اس پہ ہوگی جو عمل کرتا ہوگا۔ گویا جنت میں داخلے کا سبب عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح کا جو نہیں، جنت میں داخلے کا سبب اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت کا سبب عمل صالح ہوگا۔ تو عمل صالح سبب نہیں ہے، سبب کا سبب ہے۔ یا دوسرا یہ کہا ہے کہ ایک سبب قریب ہے، ایک سبب بعید ہے، کہ جنت میں داخلے کا جو سبب قریب ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور سبب بعید ہے وہ اس کا عمل ہے۔ گویا ہوگی رحمت ہی، لیکن رحمت کا محل وہی ہوگا کہ جو عمل صالح کرتا ہوگا۔ بد عمل آدمی اس دن رحمت کا محل نہیں ہوگا، اور یہ بات آیات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں پہ ہوگی، بدکاروں پہ نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 24 میں جو مکالمہ ہوگا اہل جنت کا اور اہل جہنم کا، اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مکالمہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنمی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ کیا فرمایا؟ جنتی جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پا لیا، حق کیا جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے وہ بھی تم نے پا لیا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر آگے پھر ان کے مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے کہ اصحاب النار اصحاب جنت سے کہیں گے، یہ مکالمہ جنتی جہنمیوں سے یہ کہیں گے۔ اور آگے جو آ رہا ہے آیت نمبر 50 میں، وہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اور تھوڑا سا پانی دے دو، اتنا جو تمہارے پاس ہے، نہریں ہیں شراب کی، نہریں ہیں دودھ کی، نہریں ہیں شہد کی، اور نہریں ہیں پانی کی، تھوڑا پانی ہمیں بھی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، کہ تم اتنی نعمتیں اٹھا رہے ہو، کچھ ہمیں دے دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام قرار دی ہیں۔ کتنا یہ عبرتناک منظر ہوگا جہنمیوں کے لیے، اور کتنی خوشی کا منظر ہوگا اہل جنت کے لیے۔ درمیان میں آیت نمبر 48 میں ذکر کیا ہے جو مکالمہ ہوگا اعراف والوں کا۔ اعراف والے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے
اور جنت کو بھی دیکھیں گے، جیسا کہ آیت سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ کا نام ہے۔ یہاں نہ تو جنت جیسی نعمتیں ہیں یا جہنم جیسا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ویٹنگ میں رہنا ہوگا، انتظار میں کہ ٹھہرو ابھی تمہارا معاملہ بیچ میں ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی۔ تو نیکیوں نے جہنم میں جانے سے روک دیا اور نیکیوں نے جہنم میں جانے سے روک دیا اور بدیوں نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ ٹھہرو ذرا، کچھ دیر ٹھہرو تک کہ تمہارا فیصلہ ہو جائے۔ یا وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد فرض کفایہ میں چلے گئے تھے، یا اور کس عوارض کی بنا پہ ابھی ان کے حق میں جنت میں جانا موقوف ہوگا۔ بہرحال بالآخر یہ لوگ بھی پھر سارے کے سارے جو اعراف میں ہوں گے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کچھ اعراف والوں کے لیے حضور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ یہ اعراف میں کڑے ہیں، انہیں جنت میں بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش میں بھی اعراف والوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ اعراف والے پہچانیں گے جنتیوں کو ان کے سفید چہروں سے اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے، اور ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اور اصحاب الاعراف جنتیوں کو دیکھ کر سلام کریں گے، تمنائیں جنت کریں گے، اور جہنمیوں کو دیکھ کر ان کے عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ گویا بیک وقت یہ جب تک اعراف میں ہوں گے دونوں قسم کے لوگوں کا یہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ آگے جو آیت نمبر 50 میں ہے یہ مکالمہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ اعراف کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اصحاب الاعراف کا قول جنت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو پہلے ابھی اس کو بیان کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 52 ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم وہ کتاب لائے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق اس سے حکم لکھ دیا تھا۔ کتاب کا انجام، کتاب کے انجام سے مراد قیامت ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرمین عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس وقت قبول کریں گے۔ تو ان سے کو کہا جائے گا یہ کون سا وقت ہے قبول کرنے کا؟ یہ تو وقت مشاہدہ ہے، یہ تو وقت قبولیت نہیں ہے۔ اس وقت قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حسرت اور تمنا کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا ان لوگوں کے۔ آگے آیت نمبر 54 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو یہ سوال تو یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، پھر اس نے 6 دن کیوں لگا دیے آسمان و زمین کے بنانے میں؟ تو بھائی اس کی حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں، ہمیں کیا پتا، وہ حکیم ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سبق دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کہ دیکھو میں ایک لمحے میں کرنے کے باوجود بھی 6 دن لگائے ہیں، تو تم بھی جلدی نہ کیا کرو۔ العجلۃ من الشیطان والاناۃ من اللہ، ٹھہر کے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور عجلت اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ 6 دنوں میں سے کون سے 6 دن مراد ہیں؟ 2 قول ہیں اس میں۔ ایک تو وہی کہ دنیا کے 6 دن، تو اس وقت تو دنیا نہیں تھی، جب آسمان زمین نہیں تھے تو 6 دن تو بنتے ہی زمین اور فلک کی حرکت سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا وقت دنیا کے 6 دنوں میں لگتا ہے اتنے وقت میں اللہ پاک نے یہ سارا سسٹم نظام بنا دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں کا دن مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دن مراد ہے جو 1000 سال کا ہے۔ اس کے مطابق جو زمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ زمین آسمان بنائے ہیں۔ اگر اسی آیت میں ہے استویٰ علی العرش، وہ اپنے عرش پہ قائم ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا عرش ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو اس سے پاک ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے جس کے ادراک سے عقل انسانی قاصر ہے۔ لہٰذا ہمیں اتنا عقل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ کیفیت استواء ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ عرش وغیرہ ہر چیز کا وہ محافظ ہے، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ عرش پہ اس کا بیٹھنا استواء کیسا ہے۔ لغت میں استواء کا ایک معنی تخت نشینی بھی ہے، اور زمام اقتدار پہ کو سنبھالنا بھی ہے۔ تو ہم نے اپنے ترجمے فہم القرآن میں اس کا ترجمہ یہی کیا ہے استواء العرش کا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر زمام اقتدار سنبھالا۔ جب استواء عرش کا معنی یہ کر دیں گے کہ اس نے زمام اقتدار سنبھالا، اس میں پھر کسی قسم کے شبہات اور خدشات اور سوال جواب کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں دعا کا ذکر ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اس میں دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ دعا بہت اہم چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں ادب بیان کیا گیا ادعوا ربکم تضرعا، کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگو، انکساری سے مانگو۔ یہ دعا ہو، کوئی مطالبہ نہ ہو، کوئی احتجاج نہ ہو۔ اور دوسرا ادب یہ ہے خفیہ، آہستہ مانگو، سپیکر لگا کے زور زور کے چیخ کے مانگنا۔ ارے کس سے مانگ رہے ہو؟ نہ تو وہ اصم ہے، نہ وہ غائب ہے،
وہ تمہارے قریب ہے، سب کچھ سنتا ہے. تو اقرب للقبول وہ دعا ہوتی ہے جو خفیہ آہستہ مانگی جائے. بس اوقات دعا میں آواز بلند کرنا مکروہ بھی ہو جاتا ہے. لوگ عبادت کر رہے ہیں اور صاحب جو ہے اسپیکر لگا کے دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں. تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے. شرطیں نہ لگائی جائیں ضروری کہ اللہ مجھے موبائل چاہیے 16 پرو میکس، مجھے فلاں چیز چاہیے، گاڑی چاہیے، پیٹرول کے ATM کارڈ سمیت. تو یہ شرطیں، دعا میں تکلف بھی نہ کیا جائے. تکلف کرنا یہ منع ہے. یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے دعا بھی نہ مانگی جائے، ناممکنات کی دعا بھی نہ مانگی جائے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعا میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر اللہ کی قدرت پہ جتنا یقین ہو اس کے مطابق دعا مانگی جائے. تو اس طرح فرمایا کہ دعا آہستہ مانگو اور دعا آہستہ مانگو اور عاجزی انکساری کے ساتھ مانگو. آگے پھر اسی آیت میں ہے، اگلی آیت میں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. یہاں اس ودعو سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے اور عبادت بھی، کہ اس سے دعا مانگو ڈر کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی. امید ہو کہ مل جائے گا، ڈر ہو کہ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے. اور عبادت میں ڈر ہو کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول نہ ہو، اور امید ہو کہ وہ میری ہر چیز قبول کر لے گا. تو یہ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. پھر اگلی آیت نمبر 57 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، تمہارے لیے خوشخبری لے کے آتی ہیں بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، بھاری بھرکم وہ بادل ہوتے ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر وہاں سے پانی اتارتے ہیں، ہم پانی سے ہر طرح کا پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہواؤں کے چلنے، بادلوں کے چھا جانے، بارش کے برسنے اور اس سے مردہ زمین کے زندہ ہونے سے استدلال کیا ہے احیاء موتا پر اور بعث بعد الموت پر، کہ جس طرح اللہ ہوا چلا کے، بادلوں کو بھیج کے، بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک دن زمین میں دفن مردوں کو اٹھا لے گا. اور اس پر بھی قادر ہے کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس طرح اپنے نبی اور رسول کو بھیج کر علم و ہدایت کی بارشوں سے وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. یہ دو طرح سے استدلال ہے قرآن کریم کا. آگے آخری میں 3 انبیاء کرام کے واقعات ہیں، وہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ یہ پارہ مکمل ہو جائے گا. آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 64 تک یہ جو رکوع ہے 15واں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اور یاد رکھیے قرآن کریم کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے کہ یہاں پر واقعات ہی واقعات ہوں. اسلوب سے ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا جو اول سے آخر تک ترتیب سے بیان ہوا، باقی واقعے کا اختصار پیش نظر رہا قرآن کریم کے، اور جو سبق کے واقعات ہیں، سبق آموز قصے، اس کو قرآن کریم نے اہمیت سے بیان کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی عام طور پہ. یہاں پر اس رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اولاد آدم میں سب سے پہلا بگاڑ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا. وہ بگاڑ یہ ہوا، وہ لوگ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، نافرمان ہو گئے اور اللہ کی باتوں کو ماننے سے رک گئے. آغاز کیسے ہوا؟ ان کے قوم میں 5 نیک لوگ تھے بزرگ، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یادگار کے طور پہ ان کے مجسمے بنائے کہ چلو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں، دیکھتے رہیں گے، خوش ہوں گے. پھر بعد میں شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا. یوں شرک پیدا ہوا. 950 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور چند گنے چنے لوگ وہ جو کشتی نوح میں بٹھائے گئے 80 کے قریب بعض روایت میں آتا ہے. باقی قوم انکار پہ ڈٹی رہی، استہزاء پہ ڈٹی رہی. سلام ہے نوح علیہ السلام کو، سلام علی نوح فی العالمین، کہ اتنا عرصہ برداشت کیا ہے، اتنا عرصہ 950 سال. اور جب بالکل وہ جان گئے کہ اب قوم کا مقدر گمراہ کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر ہاتھ اٹھائے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس کو تباہ کر دے، اب کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے. پھر پوری قوم پانی کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی. اس کا واقعہ سورہ نوح میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد پھر آگے آیت نمبر 65 سے لے کے آگے آیت نمبر 72 تک، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. ہود حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں تھے اور نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت سے ہیں. یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. عاد عرب کی قدیم قوم تھی، حتیٰ کہ عربی میں ہر پرانی اور قدیم چیز کو عادی کہہ دیا جاتا ہے. قوم عاد عمان، حضرموت اور یمن کے قریب علاقوں میں آباد تھی. یہ انتہائی سرسبز و شاداب اور باغات کے علاقے تھے. وہاں کے لوگ بڑے طاقتور تھے، قد آور تھے اور بڑے بڑے عالیشان محلات میں رہتے تھے. طاقت کے نشے میں پھر وہی کچھ ہوا جو دولت مند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ مستیوں پہ آگے، کفر پہ اتر آئے، شرک پہ اتر آئے،
حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے بہت سمجھایا، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن وہ سمجھنے سے نہیں سمجھے۔ عذاب سے بھی ڈرایا، نہیں ڈرے، تکبر میں، رعونت میں اور دولت کے نشے میں مبتلا ہو گئے، اور پھر یہاں تک ہوا کہ سر چڑھ کر کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ عذاب تم جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، تم دھمکیاں دیے جا رہے ہو اس عذاب کی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی ان کی اس سرکشی اور اس عصیان کے نتیجے میں سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ عذاب پہ، وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹی رہی۔ انہیں پہلے قحط سالی میں مبتلا کیا گیا، وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا اب وہ قحط سالی میں بدل گیا، 3 سال تک کوئی بارش نہیں ہوئی، نہیں سمجھے پھر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پہ آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کیا گیا، جس سے وہ تمام لوگ ہوا میں اڑ کر اور نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں لگتا تھا ان کی لاشوں کو دیکھ کر کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوں جس کے طوفان نے جڑ سے اکھیڑ کے نیچے پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ کہا گیا ہے بتوں کے بارے میں کہ یہ جو تم پوجتے ہو یہ تو صرف نام ہی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اسماء سمیتموہا، تو بتوں کی حقیقت کچھ نہیں تھی، نام تھے۔ کوئی کسی بت کو بارش دینے والا کہا ہوا تھا، کسی کو شفا دینے والا کہا ہوا تھا، کسی کو روزی دینے والا کہا ہوا تھا۔ جس طرح آج لوگ غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش اور داتا وغیرہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی محض نام ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر یہ کہنے میں انہیں مؤثر سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی شرک تھا جس طرح پچھلی قومیں بتوں کو حاجت روا مانتی تھیں اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتی تھیں۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے، آیت کی سورت کی آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 79 تک۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ عاد کے دادا کا نام ارم تھا، اور ان کے ایک بیٹے اوس کا بیٹا بھی عاد ہے، اس سے نسل چلی، اس سے پھر قوم عاد چلی اور عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے جسم کا بیٹا سمود ہے، اس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود شمالی مغربی عرب کے علاقے حجر میں آباد تھی۔ اب مدائن صالح کہتے ہیں، ہم نے یہ علاقہ دیکھا ہے، غالباً 2010 میں وقت کے ساتھ گئے تھے ہم، تو اس میں یہ علاقہ سارا ہم نے دیکھا تھا اور اس کے محلات دیکھے تھے، پہاڑوں میں بنے ہوئے 3 منزلہ محلات ہم نے ان کے دیکھے تھے، اللہ بچائے، تو ایسے ہی تھے۔ اب وہ کھنڈرات ہیں۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح طاقتور تھی، دولت مند تھی، بڑی قد آور قوم تھی، اور فن تعمیر میں اور سنگ تراشی میں بہت ماہر تھی۔ انہوں نے سردی گرمی کے لیے الگ الگ بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، سردی کے لیے پہاڑوں کے اوپر، گرمی کے لیے اور سردی کے لیے نیچے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا تھا۔ تنحتون من الجبال بیوتا، اللہ پاک نے انہیں لمبی لمبی عمریں دی تھی اور عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ پھر وہی ہوا جو عیاش قوم کا انجام ہوتا ہے، یہ اپنے رب کو بھول گئے، بت پرستی اور سرکشی کی زندگی اختیار کر لی۔ حالانکہ ابھی قوم نوح اور قوم عاد کی ہلاکت کو دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، جو انہی قوم کے ایک فرزند تھے، اور جوانی سے بڑھاپے تک قوم کو سمجھاتے رہے۔ ان کو ماننے والے بھی چند گنے چنے لوگ تھے، باقی پوری قوم نے ان کا انکار کیا اور ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے آخر میں جان چھڑانے کے لیے جیسے کہہ دیتے ہیں نا، ایک بات کہہ دی کہ اچھا صالح، اگر تم سچے ہو نا تو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے ایک جوان اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ ان کے دل میں یہی تھا، جیسے ہوتا ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی کہاں پیدا ہوگی، تو اور انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا کی، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ویسی اونٹنی نکال دی جیسی ان کا مطالبہ تھا۔ جب اونٹنی نکل گئی، ان کو چاہیے تھا کہ اب ایمان لے آتے، ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے اس موقع پر بھی نہ تو اسلام قبول کیا، اور سوائے چند لوگوں کے پوری قوم پھر بھی وہ ڈٹی رہی مخالفت میں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انکار کی روش اختیار کرتی رہی۔ کچھ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن جو بڑے چودھری تھے انہوں نے ان کو روک دیا کہ کیا کرتے ہو، پاگل تو نہیں ہوگے، چھوڑو پرے، تاکہ ان کی پارٹی بڑھ نہ جائے اور جو ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اب جب اونٹنی آ گئی تو اب حضرت صالح علیہ السلام پھر قوم کی فکر کہ کہیں اونٹنی کی ہتک پر بے حرمتی پر عذاب نہ آ جائے، کہ اللہ کی نشانی ہے یہ،
تو انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ آزادانہ پھرتی رہے، اسے کوئی کچھ مت کہے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اب ہوتا یہ تھا جب یہ اونٹنی پانی پینے لگتی تو پورے کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ اب پھر وہ پریشان، تو صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، ایک دن بستی کے جانور پانی پیتے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی۔ اب یہ اونٹنی جو انہوں نے خود مانگی تھی ان کے لیے عذاب بن رہی تھی، مسئلہ بن رہا تھا۔ تو پھر قوم کے بدبخت قزار نامی شخص نے اس کو کاٹ دیا، ٹانگیں کاٹی اور اس کو قتل کر دیا۔ جب ایسے کیا تو پھر ان پہ حضرت صالح نے واضح کیا اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے بدبخت بھی اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، اچھا عذاب کیسے آئے گا، 3 دن رہ گئے ہیں، کس طرح سے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، کیسا ہوگا، علامتیں کیا ہوگی، یا اللہ تمہارا عذاب آ رہا ہے، تم مذاق کی جا رہے ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 3 دنوں میں پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر لال ہوں گے، پھر آخر دن سیاہ ہوں گے، دن آتے گئے چہرے بدلتے گئے، پہلے دن زرد ہو گئے سب کے، لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، پھر سرخ ہوئے، پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، حتیٰ کہ تیسرا دن آ گیا، پھر ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اور اس موقع پر معافی مانگنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے باطل، یہ ہوتا ہے جھوٹ، یہ ہوتی ہے ضد کہ خود صحیح نہیں ہونا۔ تو کچھ لوگوں کو تیار بھی کر دیا کہ جا کے صالح علیہ السلام کو قتل کرے۔ اللہ پاک نے رستے میں ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو ایک شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے خوفناک آواز آئی جس سے یہ سارے کے سارے لوگ اوندے ہو کے مر گئے، اللہ بچائے۔ پھر اس کے بعد سورت کی آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 82 تک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان دونوں کا جو اصل وطن عراق میں بصرہ کے قریب بابل جگہ ہے وہاں تھی۔ وہاں بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی سے محفوظ نہیں رہا، اب تک صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے تھے۔ پھر یہ حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین کے علاقہ کنعان کو اپنا مسکن بنایا اور لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ یہ اردن کے شہر صدوم کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ صدوم 4 شہروں کا مرکزی مقام تھا۔ وہ 4 شہر یہ تھے: عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور بالع یا سوغر۔ یہ علاقہ بھی بہت زرخیز تھا، باغ و بہار کا علاقہ تھا، میلوں تک باغ پھیلے ہوئے تھے۔ یہ قوم بھی پہلے عیاش پرست بنی، پھر جرائم پیشہ ہو گئی اور وہی ان کے زوال کا سبب بنی۔ اس قوم میں کفر، شرک، تکبر اور نخوت پھیلتے رہے، اور سب سے بڑا جرم جو بنی نوع آدم میں جس کا آغاز اس قوم نے کیا وہ ہم جنس پرستی تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ جنس پوری کرتے، اس کے نتیجے میں پھر عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور کہنے لگے یہ بڑا پاک باز آ گیا، کیسے کرتے ہیں، انہوں نے مذاق اڑایا۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سمیت وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا۔ ان کی بیوی وہ بھی کافر تھی، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن بے حیا نہیں ہو سکتی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ آسمان سے پتھر برسائے گئے اور بستیاں الٹ دی گئیں اور ان بستیوں کا نام و نشان بھی مٹ کے رہ گیا ہے۔ سن 2023 میں ہمارا جانا ہوا اردن میں صدوم، جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار بھی کہتے ہیں، اور وہاں ابھی بھی کوئی جانور آ جائے اس پانی میں وہ مر جاتا ہے، ابھی تک اس عذاب کا حصہ باقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے، آج کوئی اس فعل قوم لوط کا ارتکاب کرے تو اس کو بھی کسی بلند ترین جگہ سے گرا کر سنسار کیا جائے جیسا قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اب مغرب نے تالیوں کی گونج میں اس ہم جنس پرستی کے بل کو پاس کیا، تو جو کام ان کے بڑوں نے قوم لوط نے کیا تھا اب اس کو سند جواز فراہم کرنے کے قانون اور ضابطے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، وگرنہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں بے حیائی، فحاشی اور اس قسم کے کام، اللہ کا عذاب آ جاتا اگر حضور کی رحمت اور آپ کی وجہ سے زمین والوں کو عذاب سے بچانے کی بشارت اور ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی۔ پارے کے آخر میں آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک ان 3 آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ مدین یا مدیان ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ ان سے جو قوم پھیلی اس قوم کا نام بھی مدین یا اہل مدین رکھا گیا۔ یہ مدین کا علاقہ ہے، ہم نے دیکھا ہے 2023 میں اردن میں ہے آج کل بھی، تو وہاں شہر مدین کا محل وقوع ہے۔
اردن کی بندرگاہ وہاں کے قریب ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی مدین کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بولنے کا اور خطاب کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہ خطیب الانبیاء کا لقب بھی ہے ان کو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام اصحاب ایکہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے دو الگ الگ قومیں ہوں اور دونوں کے حالات ملتے جلتے ہوں اور دونوں کی طرف ان کی بعثت ہوئی ہو اور دونوں قوموں کے جرائم بھی ایک جیسے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قوم ہو، دو نام ہوں۔ اہل مدن کا علاقہ بھی نہایت زرخیز، سرسبز و شاداب تھا۔ اللہ پاک نے اپنی وافر نعمتیں، برکتیں ان کو عطا کر رکھی تھیں، ہر قسم کی خوشحالی سے نوازا ہوا تھا۔ اور یہ لوگ شروع میں تو مسلمان ہی تھے، رفتہ رفتہ ان میں بھی کفر و شرک جیسے امراض پیدا ہوئے اور ساتھ میں بہت سی معاشرتی برائیاں بھی ان میں آ گئیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کر لوٹ مار کرنا، عام معاملات میں لوگوں کی حق تلفی کرنا، دنگا فساد کرنا، یہ ان کا شیوا بنا ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، تو لیکن وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے ضد کو اور عناد کو اور تکبر کو اپنا شیوا بنایا ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، اگر یہ راستہ اچھا نہیں تو میں خود کیوں اس پہ چل رہا ہوں؟ لیکن قوم پر کوئی بات کارگر ثابت نہیں ہوئی اور برحد تک یہ شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آؤ مگر نہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا کی، یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی اور ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم پہ کس قسم کا عذاب آیا؟ یہاں تو زلزلے کا ذکر ہے اور سورہ شعراء میں ہے، پہلے بہت قسم کی گرمی میں مبتلا کیا گیا، یہ لوگ بہت بے چین بے قرار ہوئے، کہیں بھی چین نہ آیا، باہر نکلے تو بادل آیا، یہ سارے وہاں اکٹھے ہو گئے بادل کے نیچے، تو یہ بادل برسا لیکن بادل نے پانی نہیں برسایا بلکہ اس نے آگ برسائی، اور اس دوران زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی آئی جس سے یہ قوم جل کے راکھ ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوم کے بڑے لوگ چیخ اور زلزلے سے ہلاک ہو گئے اور باقی لوگ بادل کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معذب قوموں کے واقعات بیان کیے اور مقصد اہل مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی قوموں کو دنیا سے ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔